اگر دوسرے مومن سے بات نہیں کرتا اور 3 دن راتیں اس پہ گزر جاتے ہیں، وہ مر گیا تو جہنمی ہے، تو ایک مومن کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس کا دل کانپ جانا چاہیے نا، اسے فوراً صلح کر لینی چاہیے، بھول جانا چاہیے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے جوتی ماری تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ سارا حساب اللہ خود ہی کر لیں گے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو، غصہ آیا ہو، دل سخت ہوا ہو، جب اللہ رب کریم کا فرمان سامنے لایا جائے، اللہ کا فرمان ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، بات ایک ہی ہے۔ کسی نے یتیم کا حق مار لیا اور پتہ ہے سب کو کہ مار لیا، تو آ کر بات کرتے ہیں، یا بھائی نے بہن کا حق مار لیا، نارمل ہے یہ گھروں میں، تو آ کر وہ اللہ کا حکم پہنچائیں تو دل فوراً جھک جانی چاہیے۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ یہ نہیں ہوتا مومن کے قرآن کی آیت دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں آیت تو ہے قرآن کی، لیکن ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا، تو یہ پھر ایمان نہیں ہے، ایمان سے بہت دور رہنے والی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی حرکت ہے جو کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد تمہاری باتیں جھوٹ نہیں ہیں لیکن ہمارا دل نہیں ٹکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہی بات ہے نا کہ ہے تو قرآن میں لیکن ہمارا دل نہیں ٹکتا، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا، اور لوگ یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ یعنی جیسے حیض کے احکامات میں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا ان کے جیسے حیض میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن نہ پڑھنا کوئی کہیں سے ثابت ہی نہیں، اور حیض کے دوران جیسے نیاز وغیرہ کا کوئی کھانا پکانا ہے ختم وغیرہ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حیض نہیں ہے استحاضہ ہے، یعنی ویسے بیماری کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس دوران نماز روزہ ہوگا نا، تو حیض ہے ہی نہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے پتہ کیا کہتے ہیں، ساڑھا دل نہیں مانتا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ ایمان کہاں پر ہے؟ اپنے دل کی مانتے ہیں اور کہتے ہو ہم مومن ہیں، یہ کیسا ایمان؟ جی آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ مجھے حضرت علی کے لیے خاتمہ جب وضو کرا رہی تھی وہ والا بھی یاد ہے، تو انہوں نے بھی آیتیں پڑھی نا کہ غصہ جب ہوئے۔ کون سی آیتیں پڑھی؟ لیکن وہ سارا یاد ہے۔ جی بالکل، کس صورت کی ہے؟ جی مومنوں کی صفات جو ہیں ان خاتون نے بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی، وضو کرا رہی تھی، تو وہ اس زمانے میں تانبے کے برتن ہوتے تھے نا، وہ تانبے کا پیالہ سا یا لوٹا سا جو بھی تھا وہ گرا تو حضرت علی کے سر پہ چوٹ لگی، تو obviously نے غصہ آیا تو انہوں نے گھور کر دیکھا تو اس نے آگے سے سورہ آل عمران میں جو صفات بیان ہوئی ہیں مومنوں کی وہ بیان کی، تو اس میں یہی ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا میں نے اپنا غصہ پی لیا، تو اس کے آگے پھر کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، شاباش۔ اور انہوں نے کہا اچھا جاؤ میں تمہیں معاف کیا، اور آخری حصہ کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو احسان کیا تھا؟ ایک غلام پر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ آزاد کر دو۔ ان کا اچھا جاؤ میں تمہیں آزاد، کہ جب اللہ کا ذکر سامنے آتا ہے تو ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ تو شیر شاہ سوری کا قصہ بیان کیا جاتا ہے اور تاریخ میں کیا جاتا ہے، یعنی زبانی کلامی قصہ نہیں، کہ شیر شاہ جو تھے ان کا نام فرید خان تھا، ویسے شیر شاہ لقب رکھا تھا اپنا، تو غریب آدمی تھے، چرواہے کے بیٹے تھے، حالات اور قوت اور طاقت کی بنا پر فوجی بنے، پھر فوجی سے جرنیل بنے، پھر جرنیل سے حاکم بن گئے۔ تو بہرحال وہ ان کے کچھ فوجی جو تھے نا انہوں نے ایک بڑھیا کی گائے پھر رہی تھی پکڑی اور اس کو کاٹ کے کھا لیا۔ اب بڑھیا جو تھیں وہ بیچاری اماں جی اکیلی تھی، ان کا ایک پوتا تھا، بیٹا بہو مر چکے تھے، تو وہ اس کی کفالت کرتی تھیں، تو ان کے پاس بطور سرمایہ وہ گائے تھی جس کے دودھ پر ان کی گزر بسر تھی۔ تو اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی، تو بادشاہ تک کسی نے پہنچنے نہیں دیا، تو پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی مہم پر جا رہا ہے، شکار پر یا کسی مہم پر، تو وہ آ کر پرانے راوی کے پل پر کھڑی ہو گئی۔ تو جب بادشاہ گزرا تو دور سے آواز دے کر کہا بادشاہ میرا انصاف اس پل پر کرے گا یا پل سرات پر کرے گا؟ تو شیر شاہ گھوڑے سے اتر آئے، کہنے لگے کہ اماں جی وہاں کی تو میرے اندر ہمت نہیں ہے، آپ جو معاملہ ہے یہیں پر ڈسکس کریں۔ تو وہ پھر اماں جی نے بتایا، تو وہ فوجی بھی شناخت کیے، تو ان کو بڑی کڑی سزا دی گئی، اور شیر شاہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو کچھ جانور دیے بلکہ اور بھی پیسے وغیرہ دیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر پر دل جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح مامون الرشید کا یوں ہوا کہ مامون الرشید اپنے باغ کی ایکسٹینشن کرائی، توسیع کرائی، تو اس میں ایک قطعہ زمین کسی خاتون کا شامل ہوتا تھا جو اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتی تھی، جیسے بڑوں کو ہوتا ہے نا کہ بھئی نہیں بیچنی، میرے شوہر کی یادگار ہے، میں نے یہاں پر بیاہ کرائی، زندگی گزاری، اس طرح ان کو بھی لگاؤ تھا۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ بھئی کر لو، دیکھا جائے گا، تو زمین پر قبضہ کر کے اس کو باغ میں شامل کر لیا۔ تو خاتون نے جا کر قاضی سے
چیف جسٹس جو تھے ان سے شکایت کی. اب امام ابو یوسف تھے. امام ابو یوسف نے سوچا کہ ایسے حکمت طریقے سے بات کی جائے کہ بات بھی بری نہ لگے خلیفہ کو اور معاملہ بھی حل ہو جائے. تو گھر آئے, ان کے کہنے لگے کہ پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ نے باغ کی توسیع کرائی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو بڑے خوش ہوئے مامون, کیونکہ یہ لوگ علماء کی بڑی عزت کرتے تھے. امام ابو یوسف ان کے وہ بھی تھے, استاد بھی تھے. تو بلوایا اور لے کر گئے, باغ دکھایا. تو انہوں نے کہا مجھے ایک مٹی کا تھیلا بھروا دیں, مٹی زرخیز لگتی ہے. تو بھروایا تو انہوں نے کہا ذرا اٹھوا کر رکھوا دیں سائڈ پر. تو اب ویسے تو ملازم بہت ہوں گے, لیکن اب ان کو استاد کو نہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگا, تو ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے اٹھانے لگے. تو بورا نہیں اٹھایا گیا, مٹی بہت بھاری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیے, آج اب سے یہ ایک مٹی کا تھیلا نہیں اٹھایا جا رہا, قیامت کے دن جو 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا اس ٹکڑے کا, آپ کیسے اٹھائیں گے وہ بوجھ, جبکہ آپ نے اس پر ناجائز قبضہ کیا. تو مامون الرشید کو بات سمجھ آ گئی. پھر انہوں نے خاتون کے ساتھ معاملہ اپنا طے کیا, جیسے بھی کیا, پیسے دیے, جو بھی کیا. تو یہ ہے اللہ کا ذکر جب سنتے ہیں, غلطی ہو گئی نا, لیکن جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں. یہ غلطی پر اڑے نہیں رہتے, اصرار نہیں کرتے کہ نہیں جی میں تو کیتا ہی کچھ نہیں, میں صحیح جو کیتا دوجے نے کیتا. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے وجلت قلوبہم سے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن پڑھتے تھے تہجد میں تو بہت روتے تھے نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہانڈی گٹکنے کی آواز آتی ہے, یعنی ہانڈی جب پکتی ہے تو گٹ گٹ کر کے اس کی آواز آتی, اس طرح آپ کی ہچکی بن جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے تو ابو بکر آئے تو آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے سورہ ہود اور اس کی ہمانے صورتوں نے بوڑھا کر دیا, آخرت کا ذکر ہم میں کثرت سے. تو آپ کہنے لگے مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا, بہنوں بمانے ہمانی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے, ابی بن کعب سے کہا کہ ابی مجھے نا قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے. انہوں نے کہا ہاں لیکن میں سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے سنانا شروع کیا تو وہ سناتے رہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے, حسب تو مجھے اتنا کافی اتنا کافی. تو کہتے ہیں میں وہ آنکھیں بند کی پڑھ رہے تھے, کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو چکے تھے, یعنی اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا ذکر سنتے تھے تو دل ایسا گھبراتا تھا. اور آپ نے بھی سیرت میں پڑھا ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کا فیصلہ کیا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ابو بکر کی رائے تھی فدیہ لے لیا جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو سیکنڈ کیا, اکثریت کی یہی رائے تھی. تو اگلے دن عمر کہتے ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں, اگر میرے بھی رونے کا مقام ہوگا تو میں بھی آپ روؤں گا, اور اگر میرے رونے کا مقام نہیں ہوگا تو میں اس لیے روؤں گا کہ آپ رو رہے ہیں, یعنی کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں گا, مجھے بتائیے. تو بتایا کیا پھر انہوں نے کہ اللہ رب کریم نے اس بات پر اظہار ناراضگی کیا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا. تو آپ دیکھیے کہ اس قدر فکر مند ہوتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں, ضد اور اصرار نہیں کرتے. یہی یہاں پر مفہوم ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ ہے ایمان کی بہت ہی اہم صفت, مومن کے اندر پائی جانے والی بہت ہی اہم صفت. جب وہ قرآن سنتا ہے, احکامات سنتا ہے, اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور منافق جب نیا حکم سنتا ہے تو اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے, یہ کیا حکم آ گیا. وہ جیسے اللہ رب کریم بیان فرماتے نا سورہ بقرہ میں بھی, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. مومن کیا جانتے ہیں, وہ کہتے نہیں, فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں ہمارا رب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور کافر کیا کہتے ہیں, اللہ چاہتا کیا ہے یہ باتیں کر کے, کیا بتانا چاہتا ہے. اور پھر اللہ سورہ آل عمران میں بھی پہلے ہی رکوع میں یہی بات ڈسکس کرتے ہیں کہ کتاب میں بیشتر آیتیں محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں,
اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو پختہ ہیں اپنے علم میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے سچائی آئی، یہ سب سچ۔ تو یہی فرق ہے۔ جب مومن کے سامنے کوئی حکم آتا ہے، بعض اوقات کوئی حکم سمجھ نہیں آتا، ہو سکتا ہے، لیکن مومنین کے دل جو ہیں اس پر مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے بدر کے قصے میں بھی پڑھا ہے، تو جب حکم ہوا کہ اسی حالت میں جاؤ اور ٹکراؤ، تو دو گروہ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کی جان نکلی جا رہی تھی، ڈیفینیٹلی منافق تھے، اور دوسرا مومنوں کا وہ گروہ تھا جو سوچ رہا تھا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اور ہم بے وقوفی سے کام لے دیں گے، گھبرا رہے تھے۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا مومنوں کا جو کہہ رہے تھے کہ اللہ رب کریم کا فیصلہ بالکل صحیح ہے اور اللہ کم جماعتوں کو طاقتور جماعتوں پر فتح دیتا آیا ہے، یعنی ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا حکم جب اترتا ہے تو ایمان کے مطابق کیفیتیں مختلف ہوتی، ایمان کی حالت کے مطابق ری ایکشنز آتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت آپ اپنے اندر چیک کر سکتے ہیں۔ ہم دوسروں پر تو بڑی جلدی ٹائٹل لگاتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے، یہ وہابی ہے، یہ منافق ہے۔ ایک صاحب یعنی جاننے والے وہ کہنے لگے فلاں جو ہے نا وہ تو منافق ہے۔ میں نے کہا جی ہاؤ ڈو یو نو؟ میری ان باتوں پر اکثر جو ہے وہ تو تکار سمجھ میں ہو جاتی ہے، بھئی آپ کو کیسے پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا یہ منافق وہ منافق۔ آپ لوگوں کو الہام ہو جاتا ہے، وحی اتر آتی ہے، یہ منافق ہے۔ ہاؤ ڈو یو نو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ۔ شرک نظر آتا ہے نا، کوئی قبروں پہ جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی یہ شرک کیا کام کرتا ہے، مشرک ہے، اس کے اندر شرک کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتا ہے نہیں زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، ہمیں ہمارے اوپر مسلط ہے، خدا نخواستہ کہتا ہے، تو مطلب ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن منافقت کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ منافقت تو اپنی پکڑنا بڑی مشکل ہے، لہذا صحابہ کو فکر لگی رہتی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا دوسروں پر ٹیگ لگانا بہت آسان ہے، اور اپنے آپ کو جج کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ دھوکہ خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اور حالانکہ حقیقتاً اپنے آپ کو جانچنا بہت آسان ہے۔ دو باتیں دیکھیے، ویسے تو ایک بات اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں، ایمان کے لیول کو جانچنے کا پیمانہ ہے نماز۔ اگر نماز کا شوق ہے تو ایمان بہت اچھی حالت میں ہے، ایمان کی کیفیت بہت اچھی۔ اگر بس مجبوراً پڑھتے ہیں تو ایمان آخری سانسوں پر ہے، اور اگر نماز بوجھ لگتی ہے تو پھر ایمان ہے ہی، سوچنا ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیں، ان کے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ریگولر ہو گئے الحمدللہ، اب ہم مزید جج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، ایک جب آپ کوئی غصہ میں ہوتے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے اور وہاں کوئی آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے تو کیا آپ کا دل جھکتا ہے؟ وجلت قلوبہم کی صفت آتی ہے۔ دوسرا، جب آپ کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے یا دل گھٹتا ہے؟ اگر ایمان بڑھتا ہے تو الحمدللہ آپ ایمان کی اچھی حالت میں، اور اگر دل گھٹتا ہے کہ اچھا یہ بھی حکم ہے یہ بھی حکم ہے، تو پھر دل کو مرض ہے نا۔ ذیق الصدر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دمے کی بیماری، تو پھر دمہ روحانی دمہ ہے نا، پراپر سانس نہیں لے پا رہے، پھر علاج کروانا پڑے۔ تو اپنے آپ کو اس کے اوپر پلٹا کریں۔ کوئی بھی حکم اللہ کا سامنے آیا، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے نماز پڑھنی سب کو پتا ہے، لیکن اب ہمیں پتا چلا تعدیل ارکان بھی ضروری ہے نا۔ لہٰذا یہ جاننا چاہیے کہ ہم اپنی انگلیاں کدھر رکھیں، ہم اپنی پاؤں کیسے رکھیں، ہمارے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تبھی تو نماز کا درجہ بہتر ہوگا، ہے نا۔ آپ کھانا پکائیں اور ایسے ہی روٹی رکھ دیں آگے، روٹی کے اوپر سالن ڈال کے دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کیوں تم بال میں لپیٹتے ہیں، ڈش میں کھانا ڈالتے ہیں، اس کے اوپر گارنش کرتے ہیں، ساتھ پراپر چمچے رکھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اچھا لگے۔ تو نماز جب آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اسے بھی سجا سوار کر پیش کریں گے، تو اس کے لیے تعدیل ارکان بہت ضروری ہے۔ تو تعدیل ارکان کے لیے علم ضروری ہے،
اب یہ تو بڑی مشقت آ گئی. ہم تو کھڑے ہوتے تھے 2 منٹوں میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے, اب یہ تو تقاضا کرے 15 منٹ لگاؤ. یہ تو مشقت آ گئی. اب اگر اس حکم کے بعد ایمان بڑھتا ہے, کیا خواب خوش ہو جاتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, نماز میں خشوع پیدا کرنے کی راہ نظر آتی ہے, اس بات سے دل کھل اٹھتا ہے, تب تو ایمان کا درجہ بہتر ہے. اور اگر ہوتا ہے اچھا تدیلی ارکان بھی کرنی پڑے گی, کیا مصیبت ہے, زبان سے نہیں کہتے, دل میں یہی آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہے, علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس پیمانے پر اپنے آپ کو جانچنا ہے. علاج کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علاج کے لیے سب سے پہلے استغفار. سب سے پہلے استغفار, اور جس کام سے چبھن ہو رہی ہے اس کام کو کرنا. جیسے نماز مشکل لگتی ہے تو نماز کو تسلی سے پڑھیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز مشکل لگتی ہے اور فجر میں آپ نے سستی کی ہے, یعنی آپ کو نہیں دل چاہا پڑے, تو فجر کی قضا پڑھیں گے نا, پڑھیں, اور اس سے ڈبل رکعتیں ساتھ, جن کے 4 رکعتیں نا فجر کی, تو 8 رکعتیں نفل ساتھ پڑھیں, تب دل جگہ پر آئے گا. اور یہ بہت ہی تیرے بہادر قسم کا نسخہ. دیکھیں فوجی کیا کرتے ہیں, کوئی ڈرل میں لیٹ ہوتا ہے نا تو اس کو ایکسٹرا ڈرل کراتے ہیں, کیونکہ اس کا جسم ویک ہوتا ہے نا, تو وہ جی کھلیاں پڑیاں اٹھانے جا رہا تھا, وہ اتنے ڈرل کراتے ہیں ساری کھلیاں شلیاں کھل جاتی ہیں, لہٰذا وہ ڈرل میں صحیح ہو جاتا ہے. لہٰذا نفس جس چیز میں تنگ کر رہا ہے, جیسے آپ نے ظہر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو ظہر کی آپ کی کتنی رکعتیں؟ 10 ہے, 2 نفل پڑھ لے تو 12 ہیں, آپ کی مرضی ہے. اب اگر آپ سے نفل ظہر نہیں پڑھی, آپ نے جان بوجھ کر قضا کر دی, اچھا پڑھتا ہوں کرتے کرتے قضا کر دی, تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی فرض رکعتیں 2 قضا کریں گے نا, تو آپ نے جو فرض ادا کیے ساتھ 12 رکعتیں کم از کم ویسے بھی پڑھیں نفل. یہ ہے اپنے آپ کو واپس لانے کا طریقہ. یہ چیز مشکل لگے, اچھا آپ کو یاد ہے بچپن میں ہمیں کام مشکل لگتا تھا لکھنا, تو پھر استاد کیا سزا دیتے تھے, اس سبق کو 10 دفعہ لکھ کے, کیوں لکھواتے تھے؟ حالانکہ وہ پڑھتے بھی نہیں تھے. لکھوانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سستی دور ہو جائے. تو یہ اصول ہے فطرت کا, لہٰذا اس کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز, قرآن مجید کا پڑھنا فہم کے ساتھ, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چیزوں کو زنگ لگتا ہے, لوہے کو لگتا ہے, اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا اس زنگ کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کو کثرت سے پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر اپنی خامیاں نظر آئیں گی نا, تو پھر انشاءاللہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کیا ہے؟ اپنی پوری کوشش کرنا, پوری کوشش کے بعد بھروسہ اللہ کریم پر کرنا. ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کا نام توکل نہیں ہے. جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دوں, یہ یقین رکھوں کہ اللہ رب کریم اس کی حفاظت کریں گے, یہ توکل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اپنے اونٹ کو پہلے مضبوط باندھو, پھر اللہ سے یہ امید رکھو کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے, یہ توکل ہے. تو انگلش میں فریز بھی بنا ہوا ہے, فرسٹ ٹائی یور کیمل ٹائٹلی, پہلے اونٹ سے باندھ اپنا. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنا کام کریں اور پھر بھروسہ اللہ پر کریں. اس سے پتہ ہے 2 باتیں ہوتی ہیں, آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ میں تکبر نہیں آتا کہ دیکھا میں نے یہ اور یہ اور یہ کر لیا, اور اگر آپ ناکام ہو جائیں تو ڈپریشن نہیں آتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں نے اپنی کوشش پوری کی, اب اگر میں کامیاب ہو گیا تو الحمدللہ, تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے, کامیابی اس نے دی ہے. اور اگر ناکام ہو گیا تو میں قابل ملامت نہیں ہوں, اللہ رب کریم نے میرے لیے آزمائش رکھی ہے, کوئی بات نہیں. ہوتا ہے نا لوگوں کا کاروبار ڈوب جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں, منگنیاں ٹوٹ جائیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. اچھا میٹرک کے امتحان آتے ہیں تو 1-2 بچے خودکشی کر لیتے ہیں. انا للہ, میٹرک بھی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے کوئی خودکشی کرے, لیکن کرتے ہیں نا, کیوں؟ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ڈپریشن چیز ہی ایسی. لیکن ایک مومن جو ہے وہ ڈپریس نہیں ہوتا, نہ متکبر ہوتا ہے اور نہ ہی متفکر ہوتا ہے, مغموم ہوتا ہے, کیونکہ غم دل کی بیماریوں میں سے بیماری ہے نا. نہ وہ ڈپریس ہوتا ہے اور نہ ہی ایروگنٹ ہوتا ہے, نارمل رہتا ہے. کیوں؟ کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے اور ناکامی کو تقدیر کی آزمائش مانتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے, کوشش پوری کرتا ہے, کام میں کمی نہیں کرتا. تو لہٰذا وہ اللہ پر توکل کرتے. اللہ پر توکل سے ایک اور بات آتی ہے, در در پہ مانگتے نہیں نا پھرتے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے پھر وہ در در پہ نہیں جھکتا. تو لہٰذا توکل سے شرک بھی ختم ہو جاتا ہے اور عزت نفس کے خلاف بیکار کی مدد مانگنا بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ پھیلانا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری خوبیاں آ جاتی ہیں اس بندے میں جسے اللہ پر توکل ہوتا ہے, توکل الی اللہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, یعنی جب کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی کا کریڈٹ اللہ کریم کو دیتے ہیں, اور جب ناکام ہوتے ہیں تو ڈپریس نہیں ہوتے, اور جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے صبر کر جاتے ہیں, اور زندگی میں اپنے کاموں کے لیے لوگوں پر نہیں اللہ پر انحصار کرتے. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بیڈ بلڈ پیدا نہیں ہوتا. یعنی میں نے آپ کو کوئی کام کہا, آپ نے کہا اچھا میں کر دوں گی, بعد میں آپ نے معذرت کر لی, نارملی کیا ہوتا ہے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جسے اللہ پر بھروسہ ہے اس کا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کام لکھا نہیں تھا, اگر اللہ نے لکھا ہوتا تو اس سے ہو جاتا ہے نا. اسی طرح شرک کہاں سے پھوٹتا ہے, جہاں اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ نے اولاد نہیں دی تو چلو اس بابا جی سے مانگ لیتے ہیں. بھائی دینی اللہ نے ہے, توکل ہی اللہ پر ہے, تو پھر کسی سے کیا مانگنی. دینی ہوگی تو اللہ دے دے گا, نہیں دینی تو اس کی مرضی. لہذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تو ہانڈی کا نمک بھی درکار ہو تو میں اللہ سے مانگتا ہوں, مجھے اپنے جوتے کا تسمہ بھی درکار ہو تو میں اللہ سے مانگتا ہوں. کیونکہ وسیلے انسان ہے نا, تو وسیلے بھی اللہ نے بنانے ہیں, اللہ کریم بنانے والے. اگلے دن ہی ایک بات ہوئی, میری ایک بہت اچھی دوست ہے, تو انہوں نے ویزا لگوانا تھا سعودیہ کا, تو ان کو پتا تھا کہ 2,10,000 روپے لگیں گے. تو وہ لے کر گئی, تو وہاں جا کر پتا چلا کہ 2,22,000 روپے. تو 12,000 مشت فراہم کرنا, اور پھر کچھ ان کے حالات بھی ایسے نہیں تھے, تو بہت پریشان ہوئی. تو انہوں نے جو ڈیسک کلرک لڑکی تھی اس سے بات کی کہ میرے پاس اتنے پیسے, میرے پاس تو 2,10,000 ہے, مجھے پتا چلا کہ اتنے لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں 2,22,000 ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں کیا کروں, تو کہنے لگی نہ جاؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے گنجائش. اپنے والد سے بات کی, والد ساتھ تھے, تو والد کہنے لگے کہ نہیں اللہ خیر کرے گا, ہو جائے گا, تم پریشان نہ ہو. بیچ میں کچھ اور فارمیلٹیز تھی وہ اس نے پوری کی, پھر واپس آئی ڈیسک پر کلرک کے پاس, تو اس کو وہی کہنے لگی کہ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں. تو اس نے اس سے 2,10,000 لے کر تو اس کا یعنی ویزا فارم سبمٹ کر لیا. تو بڑی حیران ہوئی, اس نے کہا تم تو کہہ رہی 2,22,000. اس نے کہا ہاں یہ لاؤنج ویٹنگ وغیرہ کے پیسے ہیں, تو وہ میں نے کر دیے ہیں, کاٹ دیے. تو اس نے کہا تم نے کیسے کاٹ دی, نہیں کس طرح ممکن ہے. تو اس نے کہا ہم لوگوں کو یہ رائٹ ملا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیٹیوز کو یہ والے پیسے چاہیں تو ان کی رعایت دے سکتے ہیں, تو میں نے اپنے کھاتے میں سے تمہارے یہ پیسے, ان کے جو ہے نا اپنی کنسیشن میں سے تمہارے یہ پیسے کاٹ دیے. تو دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے وسیلہ ہے. وغیرہ میں مسلسل دعا کی جا رہی تھی کہ اللہ جی کچھ ہو جائے, اللہ جی کچھ ہو جائے, اور بظاہر ناممکن والی بات ہوئی نا. عام طور پر ان ویزے وغیرہ کے پیسے میں تو ایک پیسہ کم نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا. تو اس طرح ہوتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر اللہ رب العالمین راستے بناتے ہیں. وسیلہ بھی تو اللہ نے بنانا ہے. بس بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم پر اعتماد ہونا چاہیے, اور اللہ پر اعتماد جن کو ہوتا ہے پھر اللہ ان کے لیے راستے کھول بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات کیا ہے اس میں, وہی پہلیا کوشش ترک نہیں کرتے, کامیابی پر متکبر نہیں ہوتے, اور ناکامی پر ڈپریس نہیں ہوتے. وہ جیسے وہ طارق کی دعا میں کہتے ہیں نا اقبال, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ صرف اپنے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں, مقصد ہے اللہ کی رضا کا حصول. مومن اس کے لیے کام کرتا ہے, اب چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام پر پوری امت میں سے ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا اور وہ ڈپریس نہیں ہوئے. ہمارا ایک بچہ ہماری بات نہ مانے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا, لیکن لوط علیہ السلام پر ان کی پوری امت میں سے ایک بھی سنگل پرسن ایمان نہیں لایا, پھر بھی وہ ڈپریس نہیں ہوئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال کے عرصے میں پورے عرب کو قدموں پر جھکا لیا اور ذرہ برابر رویہ نہیں بدلا, ہے نا, وہی کہ وہی رہے. لہٰذا غزوہ حنین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروج کا موقع تھا, اس پر ایک بدو نے آ کر اس زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی کہ گلے پر ریش پڑ کر کہنے لگا محمد مجھے بھی دے, تیرا یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اس کو دیکھا اور مسکرا دی اور کہا تم صحیح کہہ رہے ہو, نہ یہ میرا مال ہے نہ یہ میرے باپ کا مال ہے, یہ تو اللہ کا مال ہے, اور اس کو عطا کیا.
تو آپ دیکھیں کہ ذرا برابر رویے میں چینج نہیں آتا، ہمارا کچھ نہ کچھ رویہ چینج ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں جہاں پر حسن ہوتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چینج نہیں آتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں جن میں اچانک دولت آتی ہے نا تو وہ ایک اور ہی رویہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نو دولتیہ، ہے نا. جو خاندانی رئیس ہوں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہوں وہ مزاج رکھتے ہیں اپنا، وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں. تو وہ رعونت ایک اور قسم کی آ جاتی ہے. وہ نظر آتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے لاء کے، تو وہ کہا کرتے تھے تم سڑک پہ کھڑے ہو نا، بارش ہوئی ہے تو گاڑی والا تمہیں دیکھ کر اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کھاتے پیتے گھرانے سے، اور اگر اسی اسپیڈ سے تمہارے اوپر چھینٹے ڈالتے ہوئے گزر جائے تو سمجھ لو نو دولت ہے. ایٹیکیٹس کم ہوتے ہیں، تحمل نہیں ہوتا. لیکن مومن میں یہ بات نہیں آتی. مومن جب غریب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر تو خوددار ہوتا ہے، اور جب اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں تو وہ غنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. لہٰذا دیکھیے کہ صحابہ مکہ سے مدینہ آئے خالی ہاتھ، اور مدینہ والوں نے انہیں آفر کیے گھر بار باغات، انہوں نے کچھ لیا؟ کچھ نہیں لیا. اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا، اور پھر پیسہ اللہ نے کتنا عطا کیا. تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے پر روب جما رہا ہو، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، اتنے کپڑے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگلا کہتا ہے آؤ میں تم دکھاؤں میں نئے پردے بنائے ہیں، آؤ میں تم دکھاؤں میں نئے کپڑے بنائے ہیں. یہ بالیاں میں حج پر گئی تھی نا تو وہاں سے یہ بالیاں یہ کنگن لے کر آئے. یہی کچھ ہوتا ہے، اوب جاتے ہیں سن سن کر. یعنی یہ ڈیکوریشن پیس میں نے فلاں جگہ سے خریدا، یہی کچھ ہوتا رہتا ہے نا. یہ تمہاری، تم نے کپڑے کہاں سے لیے ہیں، یہ تمہارا بیگ کہاں کا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے بہت پیسہ دیا. عبد الرحمن بن عوف وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، میں نے جب کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر میں نے درخواست کی میرے لیے دعا کریں، آپ نے میرے لیے دعا کی، برکت کی، تو اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے. تو بہت پیسہ دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. کبھی سنا ہو کوئی شیخی ماری ہو. اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا، محلے داروں میں بس شادی کر لی. آپ نے دیکھا کہ کپڑوں پر زعفران لگا ہوا، بطور خوشبو لگاتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ ابن عوف یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے شادی کی ہے. تو آپ نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، دعا کی، اور کہا اچھا ولیمہ ضرور کرنا. تو ولیمہ بھی اپنے اہل محلہ میں سادگی سے کرتی ہے. اور پوچھا کہ مہر کتنا دیا، تو کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر، یعنی کہ تھوڑا سا رکھ کر سونا دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے، ایک اوکیا سونا تھا تقریباً. تو کہنے کا مطلب سارا یہ ہے کہ جب کامیاب ہوتے ہیں تب بھی متحمل رہتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش میں غربت یا تکلیف یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت بھی زمین پر گر نہیں جاتے، بلکہ خودداری اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی کوششیں کرتے ہیں، اور انجام اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، کیونکہ اس طریقے کے وجہ سے انسان نہ تو اخلاقی اعتبار سے فرعون بنتا ہے اور نہ ہی بنی اسرائیل جیسی رذالت اس میں آتی ہے، کمینی عادتیں آتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہی ہے، اگر ہمیں 4 لفظ آ جاتے ہیں علم کے تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم علم سے عاری ہیں تو بالکل اجڑ اور گوار ہیں. اگر ہم لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو ہم فرعون بن جاتے ہیں، اور اگر ہم لوگ ذرا نقصان دیکھتے ہیں تو ہم ہاتھ پھیلا لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منم ہے سو مغرور ہے، مفلس تو گدا ہے. سمجھ آئی؟ عالم ہے تو بے عقل ہے، جاہل ہے تو وحشی، منم ہے مال والا، منم ہے تو مغرور ہے، جاہل تو گدا ہے، مفلس تو گدا ہے. سب اگر کوئی غریب ہے تو بیکاری ہے، جس کے 4 پیسے مل گئے ہیں وہ متکبر ہے. جو عالم ہے ان میں ذرا عقل نہیں ہے کہ علم کے ساتھ عقل استعمال کرے، اور جو جاہل ہیں وہ تو ویسے ہی وحشی بنے ہوئے. اب دیکھ لیں دیہات والے کیا کرتے ہیں، خاندانی دشمنی لے کر چلتے ہیں، وحشت ہے. تو مومن ان ساری چیزوں سے عاری ہوتا ہے کیونکہ اس کا توکل اپنے رب پر ہوتا ہے، اور یہ توکل اسے گرنے نہیں دیتا. تو یہ 3 خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں تو بندہ کیا سے کیا بن جائے.
تو آپ نے ان پر غور فرمانا ہے. جی تو وہ مومنین کی صفات میں آ گئی نا دین میں. جی یہ مومنین کی صفات میں آ گئی نا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور جی جی ایک صفت آئی اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل جھک جاتے ہیں یا کانپتے ہیں. دوسرا جب وہ آیات اللہ کی پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور تیسرا وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. آج یہ مومنین کی صفات کا موضوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں.